کیونکہ تو پاک ہے اور تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج اس وقت اس موقع کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں اور تیرے نام کو عزت جلال دیتے ہیں۔ سارا عزت سارا جلال تجھے دیتے ہیں، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس سے آگے ہم چھو سکیں۔ ہم سے بولنا تاکہ ہم تیری سنجید کی منادی کر سکیں اور تیری سنجید کو دنیا کی کہاوت میں دلا سکیں۔ تو پیارے میٹھی جلالی اپنی اور سندر نام عیسائی نبی کی کتاب جو بائبل مقدس کے اندر ایک ایسی کتاب بولی جاتی ہے کیونکہ جس کو منی بائبل تھیولوجرز بولتے ہیں۔ جو بائبل کے تھیولوجرز ہیں عیسائی کی کتاب کو منی بائبل کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر ٹوٹل 66 کتابیں ہیں جو پروٹسٹنٹ بائبل کا کہتے ہیں۔ بائبل کے اندر 72 ہے، اصولی طور پہ اس ایڈیشن کے اندر بھی 66 کتابیں الہامی ہیں۔ 6 کتابیں اس کے اندر ہسٹری سے لکھی گئی ہے، وہ الہامی کتاب نہیں مانی جاتی، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ بائبل کے اندر بیسیکلی 66 کتابیں ہی ہیں، اور عیسائیہ کی جو کتاب ہے، جو عیسائیہ کا صحیفہ ہے، عیسائی نبی کی معرفت جو لکھا گیا ہے، اس کے اندر بھی جو کہ ہے 66 کتابیں ہیں۔ بائبل کے اندر 39 کتابیں پرانے عہد نامے میں ہیں۔ عیسائی کی آپ پہلی 39 کتابیں پڑھیں تو پرانے عہد نامے کی عکاسی کرتی ہیں، مگر جب آپ اگلے 27 کو آپ پڑھتے ہیں تو بالکل نئے عہد نامے کی طرح ہی ہے۔ اور عیسائی کو بھی بائبل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ عیسائی کی بائبل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو آپ اسی کو بہت بہتر تک سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر وہ ایک نبوت کو لکھتا ہے اس کتاب کے اندر، اور اس کو لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، اپنے کباب اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ عیسائی لکھتا ہے اس لیے ہمیں ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور اس کا نام عجیب، مشیر۔ یہاں سے میں اس لیے بیسیکلی شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر بہت سے ڈاکٹرز، بہت سے مذاہب اور بہت سی ٹیچنگز یہ کہتی ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر ایک بھی ایسی آیت نہیں ملتی ہے جہاں پہ آپ یہ کنفرم کر سکیں کہ یسوع مسیح ناصری خدا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ایک بھی ایسی کتاب نہیں ملتی، ایک بھی ایسی ریفرنس نہیں ملتا ہے جہاں پر آپ یہ پروف کر سکیں کہ یسوع خدا ہے۔ بہت سی تھیولوجنز، بہت سے ڈاکٹرنز، بہت سے مذاہب کوشچن آؤٹ کرتے ہیں ہم لوگوں پہ اور ڈفرنٹ باتوں کے تھرو، اور یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جو یہ پروف کرے کہ یسوع کے لیے کہیں پہ لکھا گیا ہو کہ وہ خدا ہے۔ مگر یہاں سے میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، میں عیسائیہ 60 باب سے آج پیش کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں سے اس لیے پڑھنا کہتا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، کہتے ہیں the Almighty God، ابدیت کا باپ۔ بائبل مقدس کے اندر یسایہ یسوع کے 5 نام بتاتا ہے۔ یسوع کے بہت سے نام بائبل میں لکھے گئے ہیں، مگر یسایہ کے اس کتاب کے 9ویں باب کے 7 نمبر آیت کے اندر 6 نمبر آیت کے اندر 5 نام لکھتا ہے، اور ان میں سے 5 نام ہے، ایک عجیب ہے، ایک مشیر ہے، ایک خدائے قادر ہے، ایک ابدیت کا باپ اور ایک سلامتی کا شہزادہ ہے۔ یہ 5 نام یسایہ سکھاتا ہے۔ پہلا کہتا ہے عجیب، جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہت سے لوگ کسی کو بھی عجیب کہتے ہیں، بڑا عجیب ہے، جبکہ عجیب ایک بہت خوبصورت لفظ ہے کیونکہ یسوع کی پیدائش سے عجیب ہے۔ میں ریسنٹلی، اگر آپ لوگ اس کا انڈیکٹ نہیں شاید جانتے، لیکن ایڈس پاکستان کے اس میں بہت بڑی ویو ہے، دنیا کے چند اور ممالک میں بہت بڑی ویو ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یسوع جو کہ ہے یوسف اور مریم کا جسمانی بیٹا بھی ہے۔ یہ بہت بڑی ٹیچنگ جو کہ مسیانک ہے، جو مسیانک ماننے والے ہیں، جو مسیانک گروپ ہے، جس کے اندر ایک وقت میں وسیم پور خان اس کو لکھا تھا، وہ ہٹ گئے، لیکن وہ لوگ یہ ان کے جو گروپس کے چند شاخیں ہیں جن کو جوئش نیشن
جو سپورٹ کر رہی ہے، یہودی پوری دنیا میں سپورٹ کر رہے ہیں، جو شبت کو منانا پسند کر رہے ہیں، شبت کے لیے جیتے ہیں اور کہتے ہیں شبت والے دن کچھ نہ کریں. دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹیچنگ. لیکن وہ لوگ یہ پبلکلی کہنے لگے ہیں کہ یسوع جو کہ ہے جسمانی اولاد کی مریم تھی اور یوسف کا تخم اس کے اندر جینیٹیکلی بھی موجود تھا، کیونکہ پھر اس کو فرشتے نے آج بولا تو اس کو اپنے ہاں لے آیا. جب اس کے ہاں آیا تو اس کے بعد اس جسم کے ساتھ انہوں نے ہم اس لیے کیا اور اس سے وہ بیٹا پیدا ہوا. یہ بہت سی دنیا کے لیے ٹیچنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن عیسائی ان چیزوں کو کئی سال پہلے کلیئر آؤٹ کر کے جانا. کہتا ہے پہلے وہ عجیب ہوگا، ڈفرنٹ ہوگا دنیا سے، پھر کہتا ہے مشیر ہوگا، کاؤنسلنگ کرنے والا ہوگا. یسوع سے بہتر آپ کو مشورہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، اور یسوع کے مشورہ آپ سے بائبل مقدس سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو دو نام ہے وہ مجھے بڑے امپیکٹ کرتے ہیں. کہتا ہے خدائے قادر، کہتا ہے he is the almighty God. God almighty لفظ اس کے انگلش میں لکھا ہے، جو almighty God ہے اس میں لکھا ہے. اور ابدیت کا باپ، ابدیت کا باپ ہے جو ہمیشہ، جس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی ختم، اس کا باپ یسوع ہے. تو یسایہ کے صحیفے کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر آپ کو ایسے دو نام لکھ دیے گئے ہیں جہاں سے جو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں، جو لوگ بولتے ہیں کہ یسوع نے ایک بھی دفعہ نہیں بولا، یسوع نے نہیں، بائبل یسوع کے لیے بول رہی ہے کہ وہ خدائے قادر بھی ہے اور ابدیت کا بادشاہ بھی ہے. مطلب کہ اس کی سلطنت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی سلطنت کا کوئی اختتام نہیں، اس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی. So there are so many doctrines moving around the world right now جس کے اندر آپ کمپلیکیٹڈ میں ہو جائیں گے. صرف پیسہ موو ہو رہا ہے اور لوگ بہت سی چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک ایسی بنیاد رکھی جا رہی ہے جہاں پہ کہیں نہ کہیں جو یسوع ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیا جائے، اس کو ڈیگریڈ کر دیا جائے، اس کو ایک عام انسان پروف کر دیا جائے، ایک عام نبی بنا دیا جائے، یا ایک عام انسان کے طور پر اس کو شو کر سکیں، تاکہ جو اس کی الوہیت ہے، جو اس کی اتھارٹی ہے، جو اس کی ڈیوینٹی ہے، جس کو ٹرینٹی کہتے ہیں، باپ بیٹا روح قدس، اس میں سے اس کو نکال لیا جائے اور اس کو ایک ون گاڈ، جو کہ ون گاڈ بیسیکلی ہم ایک خدا پہ مانتے ہیں ود دی پاور آف ٹرینٹی، جو باپ بیٹے اور روح قدس کے اوپر مبنی ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں اس طرح سے ہو سکتا ہے. بالکل اگر آپ سورج کو دیکھیں تو سورج ایگزسٹ کرتا ہے، مگر وہی سورج آپ کو سورج جو کہ ہے آپ کو لائٹ بھی دیتا ہے اور آپ کو تپش بھی دیتا ہے، مگر سورج اپنی جگہ پہ. اگر سورج کے اندر یہ اتھارٹی ہے، اور میں اور آپ خود روح بدن اور جسم سے بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ ہر کوئی جو کہ ٹرینٹی اپنے اندر لے کے پھر رہا ہے. میرے اندر آپ کے اندر روح بھی ہے، جسم بھی اور جان بھی ہے. So we have Trinity in ourselves even also. So یسایہ کہتا ہے وہ عجیب ہے، وہ مشیر ہے، وہ خدائے قادر ہے، the God Almighty, everlasting Father، جن ہمیشہ کا باپ ہے. یسایہ اس کو باپ کہہ کے جاتا ہے، ابدیت کا باپ، جہاں پہ اختتام ہوگا سب کچھ، وہاں کا جو سب کچھ چلائے گا وہ یسوع چلائے گا. سو ہم لوگ کو اس وقت کے اندر بہت سمجھ کے، بہت جان کے جینے کی ضرورت ہے. میں اس سے ریلیجنس کی بات نہیں کر رہا، میں کرسچن ورلڈ کے اندر ڈاکٹرس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کرسچن ورلڈ کے اندر ڈاکٹرس یہ ریوالو کر رہی ہیں کہ یسوع جسم کی پیدائش ہے، جبکہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا میں جو بڑے تین مذہب ہیں، یہ کنفرم مانتے ہیں کہ یسوع گوشت اور خون سے پیدا نہیں ہوا. اسی کو یوحنا لے کے جاتا ہے، وہ گوشت کی نہ جسم کی نہ انسان کے ارادہ سے آیا، بلکہ خدا کی ارادہ سے آیا. He was not planned by blood and flesh. وہ جسم اور گوشت کی پیدائش نہیں ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو جاننے کی، سمجھنے کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ کس معاشرے میں کس وقت کیا ریوالو ہو رہا ہے، کیا میں اور آپ جینا چاہتے ہیں، کیا مجھے اور آپ کو جینا پڑے گا کل کو. کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ اس لمٹ پہ آ چکی ہے جہاں پہ بائبل مقدس کے اندر لوگ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. بائبل کے اندر، الیکٹرانک بائبل کے اندر بہت جگہ تبدیلی ہو چکی ہے. دنیا کی بہت سی ٹرانسلیشن ہے جنہوں نے اس کو چینج کیا ہے، چند ورڈز نکالنے کی کوشش کی ہے، چند ایک آیت تک بھی نکلی ہوئی ہے. وہاں پہ 11ویں آیت کی بات 12ویں شروع کر رہے ہیں. 11ویں آیت ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، مجھے سب ایگزیکٹلی وہ آیت یاد نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھی ہوئی ہے نیو انٹرنیشنل ورژن کے اندر. انگلش کا جو نیو انٹرنیشنل ورژن ہے NIV
ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر یہ ہے. اگر آپ پڑھ سکیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے جو کہ ہے کنگ جیمز KJV کنگ جیمز ورژن کو اگر آپ پڑھیں انگلش کے اندر تو کنگ جیمز ورژن اوریجنل ٹرانسلیشن ہے وہ بہت اوتھینٹک سائیڈ بائبل کی ٹرانسلیشن ہے. تو NIV کے اندر انگلش تھوڑی آسان ہے, اس کو ڈیفائن تھوڑا بہتر کافی جگہ واقعی کیا گیا مگر اس کے اندر سے آیتیں اور چند ورڈز آگے پیچھے کیے گئے ہیں. لیکن دیٹس اے ٹرانسلیشن پرابلم. فار ایگزامپل اگر میں کل کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے, میں پرتگال کے اندر تھا تو پرتگال کے اندر جو چرچ ہے ان کے جو پاسٹر ہے میں اس کی اسٹڈی بائبل اپنی ہے, مطلب اس نے اسٹڈی بائبل دی ہے. ہمارے کلچر کے اندر اسٹڈی بائبل ایگزسٹ نہیں کرتی, انگلش کے اندر اسپینش کے اندر ان لینگویج میں آپ کو اسٹڈی بائبل ملتی ہے, اس کو پاسٹوریل بائبل بھی کہتے ہیں جس کے اندر آپ کو ٹیچنگ کے ہیڈنگس کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. اس بائبل کے اندر اس منسٹری نے اپنی میرے خیال میں 4 دفعہ اسٹڈی بائبل پرنٹ کروا لی ڈفرنٹ. ایک 10 سے جب اس کی 25 سال خدمت ہوئی پھر ہوئی اور یہ جو ریسنٹلی ورژن ہے وہ میرے پاس پڑا, انہوں نے گفٹ کیا تھا اس کا جو لیٹسٹ انہوں نے جو اسٹڈی بائبل پاسٹوریل بائبل انہوں نے پرنٹ کی ہے اس میں سے اپنی ہے. سو دے آر تھنگس دیٹ جو چیزیں جو مجھے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے, لیکن کیونکہ ہم جس معاشرے سے وہاں پہ دوبارہ کبھی بائبل ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی, یہ ایگزیکٹلی آج سے 100 کچھ سال پرانا ورژن ہے جو کہ ڈفرنٹ مذاہب کے لوگوں کو بائبل ایٹ لیسٹ جو ڈفرنٹ مذاہب کے لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. جو اردو کے اندر کیتھولک چرچ کی بائبل ہے وہ بہتر ٹرانسلیٹڈ ورڈز ہے یہ پروٹسٹنٹ بائبل سے, کیونکہ وہ باہر میں جو کہ کرسچن تھیولوجی سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. جبکہ آپ پاکستان کے اندر ایسے بہت سے اوریجنل PhD ہیں بغیر کہ لوگ جس مرضی سے PhD آپ صبح دیں تو آپ صبح کسی بھی یونیورسٹی سے PhD کی ڈاکٹر کی ڈگری آپ لے سکتے ہیں. جو جن لوگوں نے کوئی بائبل پوری پڑھی ان کے پاس سسٹم MFT ہے. پاسٹر پہلے جو کہا تھا وہ اس کی یونیورسٹی کا ایک آدمی ہے جس کو دعا نہیں کرنی آتی اور اس کا MFT کی ڈگری ہے, تو ماسٹر ڈگری کی اس پر ڈگری, اور ایسے اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ ڈگریز ہیں. تو ڈگری سم تھنگ ایلس, لیکن پاکستان کے اندر ایسے بہت سے فادر ہیں جن کے پاس اس اوریجنل PhD ڈفرنٹ لینگویجز کے اندر ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر بائبل کے جو کہ واقعی ہی بائبل کی بہت اچھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں گریک سے اور ہبرو سے. لیکن دیٹس ناٹ ا ٹاپک. بائبل کے اندر لکھا ہے کہ عجیب مشیر ہوگا, اور بائبل میں لکھا ہے سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. جو سلطنت ہے جس کو بادشاہت آپ کہتے ہیں وہ یسوع کی وجہ سے کھڑی ہے. اگر یسوع کو نکال دیا جائے تو بادشاہت ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کے پاس سب کچھ ہوگا مگر اگر یسوع نہیں ہے تو پھر سلطنت نہیں ہے, اور اگر سلطنت نہیں ہے تو پھر ابدی زندگی بھی نہیں ہے. اٹرنل لائف صرف یسوع کی وجہ سے ہے. اٹرنل لائف یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو اٹرنٹی ہے وہ یسوع کے بغیر آپ نہیں پا سکتے ہیں. So there are things that we have to understand. یسایا کا صحیفہ اس کا 60 نمبر باب اور اس کی 18 نمبر آیت سے یسایا اس کو بڑی تفصیل سے ان آیتوں کو لکھتا ہے, اور جو اس باب کی جو ہیڈنگ ہے جو شروع سے ہوگی وہ یوں ہے مستقبل میں یروشلم کی شان و شوکت. لیکن میں اس کی 18ویں آیت سے آپ لوگوں کو پڑھنا چاہوں گا, اور اس میں لکھا ہے پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا, بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا ہم رکھے گا. یسایا کا صحیفہ اس کا 60واں باب اور اس کی 18 نمبر آیت میں ہے. The book of Isaiah, the prophet Isaiah, chapter number 60 اور verse number 18 لکھا ہے پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا. عیسائی کہتے ہیں ایک دن آئے گا جس دن ملک میں ظلم کا ذکر نہیں ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا جب ظلم میری اور آپ کی زندگی میں نہیں دے گا. یہ نہیں بول رہا کہ ظلم نہیں ہوگا, کہہ رہا ہے ظلم کا ذکر بھی نہیں ہوگا. ظلم ایگزسٹ نہیں کرے گا, ظلم رہے گا ہی نہیں میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر. یہ نہیں کہا کہ ظلم نہ ہوگا تیرے شہر میں, کیا ہے پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا. کہتے تیرے ملک کے اندر لوگ ظلم کا ذکر بھی نہیں کیا کریں گے.
دیواروں کا نام دیکھا، اپنی دیواروں کا نام اور پھاٹکوں کا نام کہتا ہے ایک دن آئے گا جہاں پہ میری اور آپ کی جو دیوار ہے اس کا نام نجات ہوگا، اور نجات یسوع مسیح ناصری کو وہ کہتا ہے، اور کہتا ہے تو اپنی پھاٹکوں کا نام حمد رکھنا، کہتا ہے تیری دیواروں کا نام نجات ہو جائے گا، your walls shall be called salvation، اور جو آپ کے پھاٹک ہوں گے جہاں سے لوگ انٹر ہوں گے ان کا نام حمد رکھنا، ہر وقت وہاں پہ لوگ گیت گایا کریں گے۔ ایک دن آئے گا جس دن میں اور آپ اس شہر میں داخل ہوں گے جس کی دیواروں کا نام نجات ہوگا، جس کے پھاٹکوں کا نام حمد ہوگا، اور ان پھاٹکوں پر فرشتے گائیں گے، مگر میں اور آپ اس شہر کے اندر بس رہے ہوں گے، میں اور آپ اس شہر کے اندر ہوں گے جہاں کی دیواروں کا نام نجات ہوگا، جن کی پھاٹکوں کا نام حمد ہوگا۔ کہتا ہے بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گا۔ کہتا ہے دیواروں کا نام نجات ہو جائے گا۔ ایک دن میری اور آپ کی جو پروٹیکشن ہے وہ یسوع مسیح ناصری کمپلیٹلی طور پہ کر دے گا، اور میرے اور آپ کے پھاٹکوں کا نام حمد ہوگا۔ حمد کا مطلب ہے جہاں پہ ہر وقت پرستش کی جائے، حمد کا مطلب ہے جہاں پہ ہر ٹائم اس کو گلوریفائی کیا جائے، حمد کا مطلب ہے جہاں پہ ہر ٹائم اس کو پریز کیا جائے، حمد کا مطلب ہے جہاں پہ ہر ٹائم اس کے نام کو عزت و جلال دی جائے۔ اور اس میں برائے دیتی ہے پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے، بلکہ خداوند تیرا اور تیرا خدا تیرا، کہتا ہے پھر تیری روشنی نہ دن کو جی پھر تیری روشنی نہ دن کو پھر تیری روشنی نہ دن کو نہ چاند کے، کہتا ہے پھر جو آپ کی جو روشنی ہے، پھر جو آپ جو لائٹ دیکھیں گے وہ سورج سے نہیں ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے ہوگی، بلکہ خداوند تیرا کہتا ہے وہ دن اور رات نہیں وہاں پہ ہوں گے، خداوند تیرا وہاں پہ نہ تاریکی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ پھر لکھتا ہے پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے، بلکہ خداوند تیرا کہتا ہے نہ سورج سے نہ چاند سے، کہتا ہے سورج چند گھنٹے آتا ہے، چاند چند گھنٹوں کے لیے چمکتا ہے، مگر پھر نہ چاند کی ضرورت ہوگی نہ سورج کی ضرورت ہوگی، کیونکہ خداوند میرا اور آپ کا جب وہ وقت آئے گا تو تاریکی نہیں رہے گی، جب وہ وقت آئے گا تاریکی نہیں رہ پائے گی، جب وہ وقت آئے گا میں اور آپ تاریکی کو نہیں دیکھیں گے۔ کہتا ہے خداوند تیرا اور تیرا خدا تیرا کہتا ہے خداوند تیرا اپنی نور اور خداوند تیرا خدا تیرا، کہتا ہے تجھے جلال دے دیا جائے گا، جو جلال فرشتوں کے پاس نہیں ہوگا، جو جلال کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، وہ جلال خداوند تجھے دے گا، خدا کی طرف سے ہوگا، تیرا خدا تیرا جلال ہوگا۔ کہتا ہے جو تیرا خدا ہے وہی تجھے جلال دے گا، جو تیرا خدا ہے وہی تجھے جلال سے بھر دے گا، جو تیرا خدا ہے وہی تجھ پہ اپنا جلال دے گا، جو تیرا خدا ہے وہ اپنا جلال تجھ میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد کبھی اندھیرا نہ ہوگا، اس کے بعد کبھی تاریکی نہ ہوگی، اس کے بعد نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، کیونکہ وہاں پہ وہ ہوگا جو سورج سے روشنی لے کے دنیا کو روشنی دیتا ہے، وہاں پہ اس کا نور ہوگا جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جس سے سورج اجازت لے کے روشنی دیتا ہے، جس کی ایک کرن سے سورج دنیا کو روشن کر رہا ہے، وہ میرا اور آپ کا ابدی نور ہوگا۔ ابدی نور کا مطلب ہے جس کے اندر کبھی بھی تاریکی نہیں آئے گی، جس کے اندر کبھی اندھیرا نہیں آئے گا، جس کے اندر کبھی بھی جو کہ لائٹ نہیں جائے گی۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں سورج آتا ہے اور سورج چلا جاتا ہے، the world revolves، دنیا گھومتی ہے، اور اس سرکل کے اندر سورج اور چاند اپنے کا سیل، چاند سورج اپنے کا سیل ہے، اور جب دنیا روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو سرکل کے اندر
कहता है जब वो सूरज से दूर होती है तो उस पर एक सर्कल आता है अंधेरे का, और फिर जब वो अपनी दोबारा जगह पे आती है तो उसमें सर्कल आता है दोबारा से लाइट का, जिसको आप दिन और रात कहते हैं, जिसको आप कहते हैं सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, सनसेट एंड सनराइज, सनराइज होता है फिर सनसेट होता है। लेकिन पता क्या कहते हैं सारा, ना उसके बाद दोबारा कभी तुम सनसेट देखोगे और ना दोबारा कभी सनराइज देखोगे, क्योंकि वहां पे एक ऐसा नूर होगा जिसके अंदर तारीख की आ नहीं सकती है, जिसपे तारीख की छा नहीं सकती है, जिसपे तारीख की हुक्मरानी नहीं कर सकती है, जहां पे तारीख की एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। कहते हैं बल्कि खुदावन तेरा अपनी नूर और तेरा खुदा तेरा, तेरा खुदा तेरा, तेरा खुदा तेरा, तेरा खुदा तेरा, कहता है अपनी नूर होगा खुदा तेरा, मगर तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। सोचिए पहले क्या जलाल का बादशाह हो, कहता है खुदावन तेरा अबदी जलाल हो जाएगा। पता क्या कहता है, खुदावन तुझे एक अबदी औरत दे देगा, खुदावन तुझे एक अबदी जिंदगी दे देगा, और खुदावन तेरी जिंदगी के अंदर उस नूर को मेल देगा जिससे अबदी जिंदगी के नौरा वारिस हो जाते हैं। लेकिन तेरा सूरज पर कभी, तेरा सूरज फिर कभी ना और ना तेरे चांद को, क्योंकि खुदावन तेरा, खुदावन तेरा और तेरे मातम के दिन, तेरे मातम के दिन, मुझे नहीं मालूम आपको यकीन है या नहीं है, बाइबल में लिखा है तेरे मातम के दिन, तेरे मातम के दिन, तेरे मातम के दिन। I don't know you believe it or not, लेकिन खुदा आपके मातम के दिन को खत्म करने का प्यार रखता है, खुदा आपके दुख के दिनों को खत्म करने का प्यार रखता है, खुदा आपकी तारीकी के दिनों को खत्म करने का प्यार रखता है, खुदा आपकी बीमारी के दिनों को खत्म करने का प्यार रखता है, खुदा आपकी तकलीफ के दिनों को खत्म करने का प्यार रखता है, खुदा आपके खौफ के दिनों को खत्म करने का प्यार रखता है। कहता है तेरा सूरज फिर कभी ना और ना तेरे चांद को, क्या कहता है तेरा सूरज फिर कभी ना तलूब होगा, there will never be a sunset again, और ना तेरे चांद को ना वो गिरेगा ना वो जाएगा। चांद सूरज होंगे मगर न दिन होगा ना रात होगी, वहां पे यीशु का नूर रहेगा, न दिन होगा ना रात होगी, क्योंकि यीशु का वहां पे जलाल होगा, क्योंकि खुदावन तेरा अपनी नूर होगा और तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे। कहते जो रोना है, गिड़गिड़ाना है, तकलीफ है, मजबूरी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, आवनाला है, शायद कर्जा है, शायद ये है, शायद वो है, तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे। कहते तेरे रोने के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरे तकलीफ के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरी बीमारी के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरी परेशानी के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरे मातम के दिन, और तेरे लोग सब के सब, सब के सब, तेरे लोग सब के रास्तबाज। सोचे ईसाया कितना बड़ा वादा लिख के गया है, और ये ना दाऊद की नस्ल के लिए है ना मूसा की कौम के लिए है, ये यीशु के खून से खरीदे हुए और उसकी मोहर लगे हुए खुदा के बेटे और बेटियों के लिए लिखे। कहते हैं तेरे लोग सब के सब, सब के सब, सब के सब, कहता है एक नहीं दो नहीं, सब के सब, और तेरे लोग सब के सब, कहते हैं तेरी एक नस्ल है,
تیری 2 نسلیں، تیری 3 نسلیں، تیرے سب کے سب لوگ راست باز ہو گئے۔ راست باز کا جو انگلش ورڈ ہے وہ رائچیس ہے، اسپینش لفظ اس کے لیے جسٹو لکھا ہوا ہے۔ اردو ٹرانسلیشن کے اندر رائچیس کے 2 جگہ 2 ورڈز استعمال کیے رائٹرز نے، ایک صادق لکھا گیا ہے اور ایک راست باز لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ صادق لفظ ہے وہ بھی رائچیس کے لیے ہے اور جو راست باز ہے وہ بھی اس کے لیے۔ پہلے کا صادق کا تھوڑا سا مال شروع کی بہت سی دولت سے زیادہ ہے، بہتر ہے، بڑھتا ہے۔ سوچیں، وہ کہتے ہیں تیرے لوگ سب کے سب، کہتے ہیں وہ راست بازوں والی زندگی چاہیے۔ کیا میرے اور آپ میں راست بازوں کی زندگی ہے؟ کیا میرے اور آپ کے اندر آج آپ خود دیکھ کے اپنی زندگی میں فوکس کریں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر راست بازی ہے؟ کیا میں اور آپ سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم راست بازی کی زندگی جی رہے ہیں؟ میں دنیا میں ٹریول کرتے ہوئے اتنا ٹریول کرتا ہوں، میں ٹریول کرتے ہوئے 35 کوسٹل لوگوں کو کیتھولک چرچ کے اندر عبادت کرتے دیکھتا ہوں۔ میں 35 کوسٹل لوگ جو 35 کوسٹل چلو آپ بورن کے کرسچن والے جو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے ٹو ڈاکٹرن کے پاس ہے، جس میں ریفارم ہوا شروع مارٹن لوتھر کے ذریعے 1557 کے اندر، جب ریفارمڈ آیا پہلی دفعہ چرچ کے اندر، کئی صدیوں کے بعد، رسولوں کے بعد ایٹ لیسٹ، جو فرسٹ ڈسائپلس یسوع کے تھے، پال تھا، یوحنا تھا، یا توما جو بھی آیا انڈیا کا، ان کے بعد جو ریفارم آیا وہ 1517 کے مارٹن لوتھر کے تھرو آیا، جس میں لفظ پروٹیسٹنٹ آیا، پروٹیسٹنٹ چرچ آیا، جو لفظ پروٹیسٹ سے نکالا ہوا ہے۔ انہوں نے پروٹیسٹ کیا کیتھولکزم کی اس چیزوں کے خلاف، اور وہاں سے وہ لفظ پروٹیسٹنٹ لے کے آئے، پروٹیسٹنٹ چرچ لے کے آئے، اور اس کو ریفارم ہوتے ہوتے اس کے اندر اینگلیکن چرچ آیا، اس کے اندر پریسبیٹرین چرچ آیا، ڈفرنٹ ڈاکٹرز اس کے بعد آنے شروع۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر ہے جس کو بیپٹسٹ چرچ آتے ہیں۔ بیپٹسٹ آج دنیا کی one of the best theologians, one of the best teacher of the Bible right now till today are the Baptist teachers، جس میں ڈاکٹر بلی گرام صاحب، آپ کا نام سنا آپ نے۔ ڈاکٹر بلی گرام بیسیکلی پینٹیکوسٹلزم کو پریچ نہیں کرتا تھا، وہ بیپٹزم کو پریچ کرتا ہے۔ جو بورن اگین کرسچن، جو بورن اگین مانتے ہیں، جو کہ ٹرینٹی کو مانتے ہیں، جو کہ سب چیزوں کو مانتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ جو روح، جو مینیفیسٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعمال کی کتاب کے اندر ختم ہو گئی، اس کے بعد خدا نے اپنا روح دینا لوگوں کو بند کر دیا۔ مگر اگر آپ اس کو ان ڈیپتھ سیکھتے ہیں تو پالوس ایک جگہ پہ جاتا ہے اور پالوس سے پوچھتا ہے تمہیں کس نے بپتسم دیا؟ تو تم نے روح القدس ہی پایا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اس بارے میں سنا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا تو بتا رہا ہے؟ ہم نے تو سر سنا کہ بپتسمہ لوگوں اس میں تمہیں روح القدس ہی ملا؟ نہیں، ہمیں تو سنا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ اس والا میں تمہارے واقعات کو سب کچھ، اور ان کو ایک لمحے کے لیے بیسیکلی کہتا ہے کہ رک جاؤ، تمہیں اصل چیز تو ملی نہیں ہے جس کا وعدہ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ اور پالوس میں ان پہ ہاتھ رکھتا ہے تو گیس مارنے ہونے لگے تھا، خدا کا روح پہ نازل ہو جاتا۔ لیکن پالوس سے پوچھتا ہے تمہیں روح القدس سے ملا؟ وہ کہتا ہے ہم نے تو اس کے بارے میں نہیں پڑھا، وی ڈو ناٹ نو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی انجیل کی سچائی سے واقف نہیں ہے، اور وہ یسوع کے ڈائریکٹ ڈسائپل سے، جو یسوع کے ڈائریکٹ ڈسائپل کے ڈسائپل نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈسائپل سے جو ان تک انجیل لے کے گئے۔ مگر جب پالوس جاتا ہے جو اپنی کمپلیٹ اتھارٹی میں ہوتا ہے، جو اپوسٹل کے انوائنٹنگ کے اندر ایک ڈائمینشن کے اوپر ہوتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے تمہارے پاس روح القدس نہیں ہے؟ کہتے نہیں، ابھی تم پہ ہاتھ رکھتے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو سب سے امپورٹنٹ ہتھیار ہی نہیں ہے۔ اور اس بیپٹسٹ چرچ کے بعد چرچ آتا ہے پینٹیکوسٹلزم کا۔ پینٹیکوسٹلزم ڈینومینیشن یا ٹیچنگ کو آپ کیوں پینٹیکوسٹلزم کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈے آف پینٹیکوسٹ سے نکالی گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل جو چرچ جہاں پہ شروع ہوا تھا، اعمال 2 باب اس کی 4 نمبر آئی، ہم وہاں پہ دوبارہ واپسی آ رہے ہیں، جہاں پہ سائنس تھے، ونڈرز تھے، میریکلز تھے،
مگر ایک غیر زبان تھی، آگ تھی، خدا کی قدرت تھی. اندھے دیکھتے، گونگے بولتے، بیٹھے سنتے تھے، لگنے چلتے تھے. اور یہ وہ ڈیمینشن ہے جہاں پہ خدا آگے چرچ ختم کرتا ہے. اور اس ڈیمینشن کے اندر خدا مجھے اور آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے. مگر آج کا جو پینٹیکوسٹل چرچ ہے، خاص طور پہ جو ہم لوگ کا ہے، ہم لوگ اس حد تک مطلب کہ کیا اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک کسبی کی زندگی جینے لگ گئے ہیں. ایک رہا خود کسبی تھی، جسم دیکھتی تھی، مگر اس نے خدا کے لوگوں کو سنبھال لیا، چھپا لیا اسے. اور اس کسبی کی حالت میں کہ وہ عبرانیوں کے خط کو 11 باب میں 10 آیت کو پڑھتے لکھتا ہے، رہا جو فاشا جو جسم دیکھتی تھی، جس کا جسم لوگ کھاتے تھے، جو جسم سے روٹی کھاتی تھی، جس جسم کو لوگ نوچتے ہوں گے، جب جسم دکھا تو لوگوں کو مائل کرتی تھی، وہ خدا کی بادشاہ کی وارث ہوگی. مگر آج ہم لوگ پاک سمجھتے اپنے آپ کو، ہم کسبیوں والی زندگی جینے لگتے ہیں. میرا لفظ سائنس میں لکھا ہے جو جسم دیکھتے ہیں. ہم اپنی ضروریات کے لیے خدا کی تعلیم کو ہی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بورن اگین کرسچن، بتوں کے خلاف ہم بت پرستی کو نہیں مانتے اور اسی بت پرستیوں میں دعائیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، یا ہم اس کو لینا نہیں چاہتے ہیں. ایک بورن اگین کرسچن جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، جو مر کے زندہ ہوتا ہے، وہ دوبارہ کسبی والی زندگی نہیں جی سکتا ہے. اور جو جی رہا ہے وہ مسیح کو بیچ رہا ہے، وہ مسیح کے جسم کو بیچ رہا ہے. اور پاکستانی لوگ یورپ کے اندر کیتھولک چرچز کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، بورن اگین کرسچنز چرچز اس کے اندر چلا رہے ہیں. کوئی سی بھی معاشرے کے اندر میں یہ نہیں دیکھتا. یہ صرف اور صرف ہم لوگ کے معاشرے کے اندر ہے کیونکہ ہم لوگ کسبیوں والی زندگی جی رہے ہیں. ہم اپنے مفادات کے لیے آج بھی مسیح کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. پالوس کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے مگر مرنا میرے لیے نفع ہے. اور کہتے ہیں تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے. وہ کہتے ہیں اس شہر کا ان کی دیواروں کا نام نجات، پھاٹکوں کا نام حمد ہوگا. نہ وہاں پہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ سورج طلوع ہوگا، نہ چاند کو زوال ہوگا. خداوند میرا اور آپ کا اپنی نور ہوگا اور تیرا جلال تیرا خدا ہوگا. تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے. کب راست باز ہوتے جائیں گے میں اور آپ؟ کب راست باز کی زندگی کو جی سکیں گے میں اور آپ؟ کب میں اور آپ اس زندگی کو جینا چاہتے ہیں جہاں پہ میں اور آپ پروف کر سکیں کہ میں اور آپ لوگوں سے مختلف ہے؟ کب میں اور آپ اس اسٹینڈرڈ پہ آئیں گے جہاں پہ ہم لوگ یہ دکھا سکیں کہ میری اور آپ کی زندگی دوسروں سے مختلف ہے؟ کب میری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ ڈیمینشن آ پائے گی کہ جہاں پہ میں اور آپ پروف کر سکیں کہ ہم کسبی نہیں ہیں، ہم پاک لوگ ہیں. وہ کسبی کو بدل کے پاک کرنا جانتا ہے تو جن کو سب پہ لہو سے دھویا وہ کسبی جس طرح بن سکتے ہیں دوبارہ. کہتا ہے تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے. تیرے ملک میں پھر ظلم نہ ہوگا. سورج کی تجھے ضرورت نہیں ہوگی. چاند کا تو جو کہ امیر نہیں رکھے گا کیونکہ نہ سورج اٹھے گا نہ جائے گا. وہاں پہ ایسا نور ہوگا جس سے سورج اجازت لے کے نور دیتا ہے، دنیا کو روشنی دیتا ہے. اور وہ نور دنیا کا نور ہے. اور وہ نور مجھ اور آپ کو کیا گیا ہے تم دنیا کے نور ہو. کیا نور ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ میں کرسچن بورن کے لوگ کے گھروں کے اندر جو کہ ٹرڈیشن کو دیکھتا ہوں.
کہ یہ خوش قسمتی کی نشانی ہے، پیسے کی نشانی ہے. ٹرکی کے اندر وہ آنکھ رکھی جائے گا. کسی بھی ٹرکش ریسٹورینٹ میں جاؤ، کسی بھی ترکی کی دکان میں جاؤ، آپ کو آنکھ لگی ہوئی نظر آئے گی، بلو اور بلیک کلر کی، وہ کہ ہر بری نظر سے بچائے گے. کرسچن لوگوں کی زندگیوں کے اندر پاکستان میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. یورپ کے اندر لوگ کیتھولک چرچوں میں بورن اگین کرسچن باتیں کر رہے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹس ٹھیک ہے ان کے، ایک 500-600 روپے کا کوئی زمین لے کے، کوئی پلاٹ لے کے یا دکان لے کے آپ عبادت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ 600 روپیہ نہیں دینا چاہتے، بتوں کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں. جس طرح عہد کا صندوق چھینا گیا، میں اس لیے بتاؤں گا، عہد کا صندوق جب انہوں نے لوٹا فلسطینیوں نے، تو دجون کے سامنے جہاں پہ دجون کا مندر تھا وہاں پہ رکھا انہوں نے، اور رات میں دروازے بند کیے. جب صبح آ کے دجون کے پجاریوں نے دروازہ کھولا تو دجون عہد کے صندوق کے سامنے اونٹے پر گرا ہوا تھا. انہوں نے اس کو کھڑا کیا، اور دوسرے دن جب گئے تو جب دوسرے دن آئے تو دجون صرف اونٹے کو گرا نہیں تھا، اس کے ہاتھ لہدا تو اس کی گردن لہدا کرتی تھی عہد کے صندوق کے خدا نے. وہ عہد کا صندوق صرف لکڑی سے بنا ہوا تھا. مجھے اور آپ کو اس لکڑی سے اس نے آزاد کیا، زندگی دی ہے. عہد کے صندوق کے لیے خروج بچوں سے وہاں پہ لکھا ہے تو قیمت کی خارج کر کے لے لینا اور اس پہ سونا چڑھوا دینا. مجھ پہ اور آپ پہ صرف لکڑی کی زندگی نہیں ملی، بلکہ لکڑی پہ جو خون گرا ہے اس سے مجھ اور آپ کو پاک کیا ہے. جو لکڑی میں خون گرا ہے اس سے مجھ اور آپ کو آزاد کیا ہے. جو لکڑی میں خون گرا ہے اس کی قیمت سونے اور چاندی اور دنیا کے ہر زیور سے زیادہ ہے. تو جان اس کے سامنے دبول، اس کے سامنے گر جاتا ہے دبول. اور یہ جو میگمائٹس ہیں جن کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں، یہ وہ میتھ ہے. اگر آپ اس خدا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس خدا جہاں پہ عہد کا صندوق رکھا تھا جس مندر کے اندر، انہوں نے وہ خدا فصل کا، ایگریکلچر کا خدا تھا، زمین کا خدا تھا، اور اس کی جو جسمانی حالت تھی آدھا انسان اور آدھا مچھلی تھا. یہ جو میتھ دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، یہ میتھ جھوٹے خداؤں سے جڑی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جا کے. فلسطینی عہد کا صندوق تو لے آئے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عہد کا صندوق کو بجائے لکڑی اور سونا ہے، مگر عہد کے صندوق کا جو خدا ہے جس سے اس کا نقشہ ہے وہ قدرت والا خدا ہے. اس سے موسیٰ کو صرف اس کا نقشہ دیا تھا، اس نے اس عہد کے صندوق کو بنایا نہیں تھا. مجھے اور آپ اس نے بنایا بھی ہے. میں اور آپ کس طرح جھوٹے خداؤں کے مندروں میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ میں اور آپ کس طرح جھوٹے خداؤں کے آگے جھک سکتے ہیں؟ جب عہد کا صندوق جھوٹے خدا کے سامنے آیا تو اس عہد کے صندوق نے بتایا کہ اس عہد کے صندوق کو بنوانے والا کون ہے. اور مجھے اور آپ کو صرف بنانے والا نہیں، دوبارہ خریدنے والا بھی وہی ہے. اپنے بیٹے کے لہو سے مجھے اور آپ کو خریدا ہے. دنیا کی ہر چیز میرے اور آپ کے اندر آ جائے، مگر وہ ملاوٹ میں آنے سے جھوٹے خداؤں آج دنیا میں لانا چاہتے ہیں. روپیہ، پیسہ، دولت، عزت، شہرت آئے گی چلی جائے گی، مگر جس کا خدا ہوگا اس کے لیے عیسایہ کیا کہتے ہیں؟ تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے، سب کے سب زندگی کے فرزند ہوں گے، سب کے سب پاک ہوں گے، سب کے سب اپنی زندگی کے وارث ہوں گے، سب کے سب میرے تخت کے سامنے ہوں گے. کہتا ہے تیرے اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے. کہتے ہیں کہ نسل میں ایک بھی نہ راستی کا رہے گی، مگر کب؟ جب میں اور آپ اس راست باز خدا کے سامنے آ جائیں گے، اس پاک خدا کے آگے آ جائیں گے. اور جس دن عہد کے صندوق کے سامنے اس کا گردن کٹی اور اس کے دونوں ہاتھ کھینچے، تو کیا عہد کے صندوق کی لکڑیوں نے کھینچا تھا اس کو؟ نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جس سے وہ پجاری دروازہ بند کرنے ہوں گے تو وہ خدا بول رہا تھا کی کام کرتے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ کیا لے آئے ہو یہاں پہ، تمہیں نہیں پتا کہ کون ہے. کافی دفعہ دنیا کو نہیں پتا کہ میں اور آپ کون ہے، مگر جہنم جانتی ہے میں اور آپ کون ہے، میرے اور آپ پہ کس کی کون ہے، میرے اور آپ پہ کیا لگا ہوا ہے. وہ صرف عہد کے صندوق کے سونے کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اندر منع بھی پڑا ہے، اندر آج
ابلیس آپ کو اپنی پکیزگی سے بچاتا ہے، ابلیس آپ کو راست باز سے بچاتا ہے، جس کے عیسائی کہتا ہے تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے. کہتے ہیں ایک بھی نہ راستی میں نہ لے گا. کیا راست بازی ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ کیا راست بازی جینا چاہتے ہیں آپ؟ یہ وہ یسوع ہے جو یسوع کے آنے سے 700 سال قبل پہلے اس کا نام بتاتا ہے. کہتا ہے گواہی حاملہ ہوگی، اور آج وہ کہہ رہے ہیں اس سے 200 سال بعد وہ گواہی نہیں تھی. وہ یوسف کے کوکھ سے آیا ہے. یہ سایہ 700 سال قبل پہلے کہتا ہے کہ تمہاری حاملہ ہوگی اور تمہیں بیٹا بخشا جائے گا، دولت کیا جائے گا، اور اس سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. کہتا ہے جو سلطنت ہے وہ اس کی وجہ سے قائم ہے، جو بادشاہ ہے اس کے سر پہ کھڑی ہے. اگر یسوع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. پیدائش کی پہلی کتاب سے مقاشفے کی آخری 22 سے باب کی آخری آیت تک اگر یسوع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا اس جہان کے اندر. کہتا ہے سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، اپنے کباب اور سلامتی کا ستارہ ہوگا. اور وہ عیسیٰ 7 باب میں ڈیمینشنز کو کھول دیتا ہے. کہتا ہے نہ سورج کی تجھے ضرورت ہوگی نہ چاند کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تیرا خدا تیرا وہی نور ہوگا اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا. تیرا سورج پہ کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا. اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے. یہ نہیں کہتا ماتم کے دن نہیں ہوں گے، کہتا ایک دن آئے گا جس دن ماتم ختم ہو جائے گا. میرا ایمان ہے میرے اور آپ کے ماتم کے دنوں کو بھی ختم کر دے گا، میرے اور آپ کے دکھ کے دنوں کو بھی ختم کر دے گا، میرے اور آپ کی بیماریوں کو بھی ختم کر دے گا، میرے اور آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا. مگر سب سے خوبصورت چیز مجھے لگتی ہے، کسی آیت لگتی ہے، تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے. کیا کہتا ہے؟ جو تیرے لوگ ہوں گے ان میں ایک بھی نہ راست نہ رہے گا. تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے. سب کے سب، یہ نہیں کہتا 10 گنا 20 گنا 80 نہیں، 99.99 بھی نہیں کہتا ہے. کہتا ہے تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہو. مجھے آپ کو راست بازوں میں جانا ہے. صرف میں نے اور آپ نے، میرے اور آپ کے بچوں نے بھی جانا ہے، ان کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچوں نے بھی جانا ہے. اور کہتا ہے اب تک اس ملک کے اب تک کیا کہتا ہے کبھی بھی وہ میراث تم سے نہیں لی جائے گی. دنیا کی دولت آپ سے چھینی جا سکتی ہے، مگر جو آسمان پہ آپ کا مکان ہے وہ اب تک آپ اس کے وارث ہوں گے. اب تک آپ سے وہ لے نہیں سکے گا. اب تک کا مطلب ہے کبھی بھی دوبارہ اس کو میراث لی نہیں جائے گی. آپ کے اس ملک میں کچھ ہے یا نہیں ہے، اس دنیا میں کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ کا اس ملک کے اندر جو میرا جسم ہے وہاں پہ کچھ ہونا چاہیے. یعنی میری لگائی ہوئی شاخت اور میری داستاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہو. یوحنا کی انجیل 15 باب میں لکھا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اور جب یہ سایہ کہتا ہے میری جان لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال تاکہ میرا جلال مجھ سے ظاہر ہو. وہ میری شاخیں لگی ہیں. ہمیں کیوں؟ کیونکہ جس سے نیا مر کے زندہ ہوتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں.
اسے نہ اس کی شاخ ہو جائے، اسے نہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اگر پھر ہم دوبارہ اس گناہ میں جاتے ہیں تو ہم نہ راستی میں چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ جانے بغیر بت پرستی میں جا رہے ہیں ان کی علیحدہ پرابلم ہے، مگر جو جان کے سمجھ کے دوبارہ بت پرستی میں جا رہے ہیں ان پہ قہر کسی اور ڈیمینشن پہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں خدا بڑا محبت ہے، ارے کیا دو دھاری تلوار ہے۔ یسوع نے جو واپسی آنا ہے نا، انہیں تعلق چومن نہیں آنا، یہاں تو اوپر اٹھائے گا یا زمین پہ پڑے رہے گے، بس اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسے کاٹنا، اسے جو ادھر جائے گا ادھر کا ادھر، وہاں پہ کوئی کسی کی طرف داری نہیں ہوگی۔ ایک کہہ رہا فلانا پتہ فلانا، نہ نہ نہ، اپنے خطوط بتاؤ، اپنی حرکتیں بتاؤ، اپنے کام بتاؤ، کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہو، کس طرح کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کو پلیٹ میں زہر رکھ کے دے نا تو تسی کھاؤ تو تسی آپ ہی پاؤ گے۔ خدا نے آپ کو عقل اس کے لیے اس کو مت کھاؤ۔ خدا نے آپ کو عقل اس کے دیا کہ آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہو۔ میں پاکستان میں تھا، میں پاکستان ہاسپٹل میں کیا ہے، ڈاکٹرز کا کہہ رہا تھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہے۔ آپ کو سمجھتے لوگ پھرتا بڑا ایزی ہے، بڑا کچھ ہے۔ میں 103 104 بخار میں پلیز کرتا ہوں 3 گھنٹے، میں اسلام آباد میں تھا اور میں یہاں سے بیمار گیا تھا، اور جس دن اترا اس سے 3 گھنٹے بعد میں دوسرے شہر میں ٹریول کر کے گیا۔ 30-31 گھنٹے سفر کرنے کے بعد 3 گھنٹے سو کے دوبارہ 3 گھنٹے آگے کسی شہر میں گیا، واپسی ہوتے دن پھر بس سے بیٹھ کسی اور شہر میں گیا، وہاں پہ پریچ کر کے صبح 5:30 بجے دوسرے شہر کے لیے نکلا۔ وہاں پہ پریچ کر کے جب میں دوسرے شہر میں گیا، اس وقت اسلام آباد پہنچا تو میرے ساتھ جو سو رہے تھے، میں صبح میں اپنے گھر کے علاوہ کہیں پہ 4 سے 5 گھنٹے زیادہ نہیں سوتا، کہیں پر بھی، کسی بھی ہوٹل کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا دن ہوتا جس میں 7 سے 8 گھنٹے سوائے اپنے گھر کے۔ میں اٹھا اور اس فیملی سے غلطی سے کچے دودھ کی میز سے پانی لگ گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا وہ کچا دودھ ہے کیا میں پیتا، اگر پیتا تو میں بھی پا رہا، اور ان کی بھی غلطی نہیں تھی، it was by mistake۔ مگر اس سے پہلے میری زندگی میں پہلی دفعہ میری روح میرے بدن میں سے نکلی جو خدا نے نہیں نکالی۔ مجھے بہت دفعہ خدا نے میرے بدن میں سے نکالا، مگر پہلی دفعہ خدا نے نہیں نکالا، اور جیسے میری روح نکلی میں ہل گیا۔ صرف 3 سے 5 سیکنڈ کا وقت تھا، مجھے اتنا بڑا جسم اس چیزوں نے مجھے نکالنے کی کوشش کی، میں نے صرف 3 سے 5 سیکنڈ کے ان کو ڈانٹ کر واپسی آنے کی، اس طرح واپسی اپنے بدن میں مجھے نہیں معلوم تھا میں کہاں گیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا میں کس شہر میں، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کس کے گھر میں، مجھے یہ نہیں معلوم میرا نام کیا ہے، اور میں یوں تھا، اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اشارے کر کے پوچھا تو کون ہو؟ مجھے ایسا لگا میں ابھی ختم ہو جاؤں گا، یہاں پہ ختم ہو گیا، مجھے صرف اتنا پتا کہ میرے ساتھ کوئی ٹریول کر رہا ہے، میں اپنے اس سیکنڈ کے اندر مجھے میرے ساتھ بیٹھے مجھے ان کے نام نہیں پتا چلتا، مجھے ان کی شکلیں یاد ہے کہ میرے ساتھ تھے تھوڑے تھے، کیا کیوں لوٹ کے جب بھاگا تو میں دیوار میں گرنے لگا تو میں نے ان کی دیوار پکڑی، میں نے سب دیکھ لیتا بولا خدا مجھے تو سنبھال سکتا ہے۔ اس ٹائم آواز ہوگا میرے ساتھ یہ ہے، مجھے یاد ہے میری پھوپھو کا لڑکا میرے ساتھ، مجھے یہ نہیں معلوم کہ گھر کو کس جگہ سویا جا کے 20 منٹ پہلے میں اس کمرے سے اس کو چھوڑ کے باہر آیا اور میں چیخنے لگ گیا، اس کا نام نہیں مجھے یاد آ، چند سیکنڈ بعد اس کا نام شاید میں نے لیا، مجھے نہیں معلوم، میرے ہاتھ پاؤں پیلے ٹھنڈے یخ ہو گئے، پسینہ
انہوں نے ڈاکٹر گھر پہ بلایا، اس نے اس کو فوڈ پوائزننگ، انہوں نے میرا شوگر بلڈ پریشر ہر چیز سے. مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نے 35 دفعہ الٹی کی، صرف 35 دفعہ چل گئے. یہ پھوپھو کا بیٹا مجھے اتنا بعد میں ہوش ہے، اس کے کپڑے جب میں نے ہاسپٹل میں دیکھے تو اس کی الٹی سے بھرے ہوئے. مجھے اتنا پتا ہے میں رو رہا تھا، رو ہی چاہ رہا تھا. میں نے اس کو بولا نہ تمہیں سدرا کو کھانا ہے، میں اپنی ماں کو نہ بتایا، کیونکہ مجھے معلوم ہے اپنی ڈیڈی کو پتا ہے وہ جو ان کی بہن ہے وہ بہت ہی نازک ہے. میں جب اپنی ماں کو نہ کہتے میں کہ میں ہاسپٹل سے تو اپنی ماں کو نہ بتائی، نہ میں جلدی وغیرہ کو بتائی. مجھے معلوم سے کب ان کو بتا. مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، اس دن جمعے کی نماز تھی. پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتے ہی نہیں ہیں. ہولی فیملی میں لے کے گئے. اس بندے کا جو شخص ان کے گھر میں تھا ان کی جان بچا ہے بہت زیادہ. وہ ہولی فیملی لے کے گئے، انہوں نے ٹیسٹ نہیں سب کچھ کیا اور بولے اس کو اس کی سی وغیرہ کراؤ. فوڈ پوائزننگ اپنی جگہ لیکن اس کی حالت ہے. لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا. مجھے انہیں جا کے اسی لیے کیا میں وہاں پہ لیٹ گیا. اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا اور دوائیاں دی. مجھے نہیں معلوم اس کو مجھے ہارٹ اٹیک کی دوائی دی. مجھے اس نے میرے پھوپھو کے بیٹے نے یہ بولا کہ بھائی یہ جو کہ نا انگلیوں کی دوائیاں منہ کے اندر رکھ کے دی مجھے. وہ میں اس کو اپنی آدھی ہوش میں نہیں تھا، میں اپنی ہوش میں نہیں تھا اور میں نے اس دوائی کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور وہ کچھ 6 گولیاں اور مجھے دی. وہ تو بعد میں مجھے بتایا کہ وہ ہارٹ اٹیک کی فرسٹ ایڈ ہوتی ہے پاکستان میں، جس کو ہارٹ اٹیک ہو. انہوں نے بولا اس کو ہم نے جو کہ فوڈ پوائزننگ کا انجیکشن لگا دیا، جس کو آپ کارڈیالوجی میں جگہ ہوتے کارڈیالوجی ہاسپٹل، اس کو کہیں نہ لے کے جاؤ. کارڈیالوجی سے بہتر علاج کہیں نہیں ہو سکتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ایسے مجھے وہاں پہ لے کے میں نے اس سے پوچھا رستے میں ہمارا ہوش میں پہلے کدھر جا رہے ہیں، گھر تو قریب ہے کتنی دور. اس میں نہیں وہ آپ کی نا اسی لیے ڈاکٹر سے چیک کروا دیا سر. تو اسپیشلسٹ یہاں پہ بیٹھا تھا، انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس درشن نہیں. مجھے نہیں تھا. وہاں پہ گئے، ڈاکٹر نے جا کے بتایا اس کی جان سے اس بھائی کی وہاں پہ بھی قرآن سے عزت دی بے شخص کو. اور مجھے وہاں پہ لے کے گئے، اس نے دوبارہ میری اس نے سب کچھ کیا. اسے ایک اور 2 گھنٹے لے کے رکھا. میں اس کو بول بھی رہا ہوں کہ میں 2 بار پہلے اپنا ٹیسٹ کرا کے مجھے کچھ نہیں ہے. مجھے معلوم سے مجھے پتا چلا کہ آپ کے وین میں سے خون لیا جاتا ہے جہاں سے ہارٹ اٹیک کنفرم ہوتا ہے کہ آپ کو ہوا ہے یا ہونے والا تو نہیں ہے. اس ڈاکٹر نے اس نے نرسز کو بلایا، اس نے میرا خون لیا، اس کو لگتا ہے 25 سے 28 منٹ میں اس کی رپورٹ ہوتی ہے اور اس کی رپورٹ موسٹلی میرے خیال کے اندر اسی طرح ہوتی ہے جس طرح آپ کا PCR ٹیسٹ ہوتا ہے یا پریگنسی کی آپ ٹیسٹ لیتے. اس کے اندر 2 وہ ہوتی ہے. اگر 2 ہو جائے تو ہارٹ ٹھیک ہے، اگر 1 ہے تو نہیں کہ ہارٹ اٹیک یا ہو گیا یا ہونے والا ہے. اور میں اس میں ہاسپٹل میں سو گیا تھا. میں اتنی بری ہوں، مجھے نہیں پتا. میں ان کو اوپر اٹھے میں تیرا پسند آئے میرے ساتھ، میں اس پہ بھی شامل ہوں. مجھے اتنا ہوش نہیں کہ میں کہاں دور نہیں پا رہا ہوں. لیکن مجھے کچھ نہیں تھا. صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ کچے دودھ ہے، جب ان کو بھی بیچاری کو پتا ہوتا مجھے شاید کبھی نہ دیتی. اس بیچارے نے بعد میں بولا کہ پیسہ یہ دودھ کیسے ہے کہ رات میں کھائے کھائے چیز کی صرف ان کو دکھ نہ پہنچے. کیوں میں اور آپ اپنی آپ کو دیکھا اس کے سامنے جا سکتے. میری زندگی کے اندر اس نے بلا نہیں تھا رہتی، لیکن اس نے ٹھیک 5 گھنٹے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور 7 گھنٹے کے سفر کے لیے کیونکہ مجھے پتا میں جیت کے بلایا گیا. کیونکہ مجھے معلوم ہے ایک دن صرف میں نہیں، میری نسل، میرے باپ کی نسل اس خدا کے سامنے ہوگی. سدرا کو 3 دن بعد پتا چل گیا تھا کہ میرے غلطی سے میں نے فیس بک پہ بول دیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ فیس بک اس کا معاون ہوا ہوگا. اسے فون کیا، اس سے لڑی، میں نے اس کا بند تھا. میں نے اس کا بولا
کہ تجھے لگتا ہے کہ میں پیسے کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، میں صرف اپنے خدا کے لیے کرتا ہوں کہ اسی کے لیے بہت کچھ کیا۔ اگر وہ نہ سلیب پہ آتا تو میں کچھ بھی نہ ہوتا، اگر وہ سلیب پہ نہ آتا تو آج میں جہنم کا فرزند ہوتا، اگر وہ مر کے زندہ نہ ہوتا تو آج میں بنا ہوتا۔ تو میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا میں نے اس کے لیے کچھ کیا، میں یہ سوچتا ہوں اس نے میرے لیے کیا کیا۔ میں کبھی یہ نہیں سوچتا مجھے کیا ملے گا اس سے، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں اس سے کیا پا سکوں گا۔ اور اس سفر کے بعد رات کو 2 بجے دوسرے سے آ کے صبح 7 بجے دوبارہ بیچ کر رہا تھا، اور اس کے بعد 8 گھنٹے دوبارہ گاڑی میں جا کے ساؤتھ پنجاب کے بہاولپور کے پاس ہوئی تھی، اور وہاں سے بیچ کر کے پھر 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا سفر کر کے رات کو آگے سے سونے کو ملا۔ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بہت خوشی ہے، ہمارے لیے کافی قدرت۔ اس نے بولا تمہارے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے، میرے اور آپ کی نسلیں راست باز ہوں گی، میرے اور آپ کی نسلوں کی جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں۔ کسی نے پوچھا تجھے کیا ملتا ہے، میں کہ میں باقی زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں، آج اس میں میرا کام کر شاید عزت بھی ہو، لوگ مجھے ملیں گے بھی کرا، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے معلوم ہے کہ جو میرا اجر ہے ایک دن اس کا ضرور میری نسلوں کو ضرور دے گا، میرے بچے اس کی برکت ضرور پائیں گے۔ آج سے میرے پاس گھر گاڑی کچھ ہو جاتا، اگر میرے پاس آسمان میں مکان ہے جس کے میراث کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا۔ دنیا کی جائیداد جا سکتی ہے، دنیا کا پیسہ جا سکتا ہے، لیکن جو آسمان میں بن جاتا ہے اس کو کوئی سامنے نہیں لگتا، کوئی زوال نہیں آتا، کیونکہ وہاں پہ دیواروں کا نام نجات اور پھاٹکوں کا نام محمد ہے۔ یسوع کی دیواریں فرشتے پھاٹکوں پہ کرتے ہیں، اور میں اور آپ اس میں تخت کے سامنے کریں گے۔ اگر تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے اور اب تک ملک کے وارث ہوں گے، شاید میری لگائی ہوئی شاخیں اور میری دستکاری تاکہ میرے جلال ظاہر ہو۔ سب سے چھوٹا 1000 ہوگا، جو سب سے چھوٹا ہے وہ 1000 ہوگا۔ سوچئے آج رات اس کا ایک دن انسان کے 1000 دن ہے، کہتا ہے جو سب سے چھوٹا ہے تو میں وہ 1000 کے برابر کر دوں گا اس کو۔ اور لکھتا ہے سب سے حقیر ایک زبردست قوم ہوگا، جو مسیح کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس نے مسیح کو قبول کر کے ناپاکی کو چھوڑ کے راست بازی کو چنا، وہ ایک زبردست قوم بن جائے گا۔ جس دن ابراہیم اپنے ملک کو چھوڑا تو اس کے بعد کچھ نہیں تھا، مگر جس دن یوسف اس ملک کا بادشاہ بنا، اس نے 400 سال بعد جب اس ملک سے نکلے تو 25,000 کی قوم اس غلامی سے آزادی پاتی ہے۔ کہتے ہیں سب سے حقیر ایک زبردست قوم ہوگا، تیرا سب سے چھوٹا 1000 اور حقیر ایک بڑی زبردست قوم ہو جائے گا، اور سب سے حقیر زبردست قوم ہوگا۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جمع کروں گا۔ کہتا میں خدا، عیسائی کہتا خدا فرماتا ہے میں خدا عین وقت پر یہ سب کچھ ضرور۔ سلیب لوگوں کے لیے لعنت بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی وہ کہتے ہیں سلیب پہ مرا اٹھاتی ہے، میری اور آپ کی لعنت کو لے کے آسمان میں گیا تاکہ لعنتوں کو بدل کے برکت بن جائے۔ سلیب کا پیغام لوگوں کے لیے بیوقوفی، میرے اور آپ کے لیے بیوقوفی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے بولا اس کو ہارٹ اٹیک ہے، اس نے بولا یہ سمپٹمس ہے اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف اور پانی سے بھرا ہوا ہے، فوڈ پوائزن یہ نہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں ہو سکتا، میں یہ جانتا ہوں کہ زندگی کا آخری سانس بھی اس کے لیے ہے، کیونکہ اس نے آخری لمحے تک میرے لیے برداشت کیا تھا۔ اس نے بولا تو مانگو، اور اس کے مانگ کو بھی بدل نہیں سکتا ہے۔ اس نے سب کچھ ختم کر کے مجھے اور آپ کو نئی زندگی دی ہے، نئی زندگی کی جو میراث ہے، اس پر برکت کوئی نہیں ہے۔ آپ کا پیسہ ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، عزت ہو سکتی ہے، شہرت ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی کچھ بھی دے سکتے ہیں، مگر آپ کا مقصد خراب کر گیا نا، تو آپ نے اپنا نہیں ہٹایا، اپنی نسلوں کو بھی اس طاقت کے فرزند بنا دیتے۔ ساؤل کی ایک غلطی اس کی نسلوں کو اس میراث سے باہر نکال دیتی ہے، مگر داؤد جب دوبارہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی نسلوں کو اپنی زندگی کا وارث بنا کے چلی جاتی ہے۔ ساؤل کی ایک غلطی صرف اس سے بادشاہ نہیں لیتی ہے، بلکہ وہ میراث لے لیتی ہے جہاں سے یسوع پیدا ہو سکتا ہے۔ داؤد کا گناہ اس سے بڑا ہے جسمانی طور پہ، داؤد قاتل بن گیا، بیگانی عورت زنا کیا، اس نے کسی اور کے مال کا لالچ کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ خدا سب گناہ معاف کر سکتا۔ کہتا ہے تمہارے گناہ کرمسی کیوں نہ ہو، تو برف کی والے دھو کے پاک صاف کرو۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا زندگی میں چاہتے ہیں، اگر مجھے معلوم کہ میری نسلیں خدا کے حضور کی یہ لوگ سب راست باز ہوں گے، اور اس شہر میں ہوں گے جہاں پہ سورج اور چاند کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب بھی گرد ہوگا یا کسی بھی الیکٹریسٹی کمپنی کی لائٹ نہیں چلے گی، تو وہ نور ہوگا جو تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں اور آپ کسبی نہیں ہے، میں اور آپ جسم یا مسیح کو بیچنے والے نہیں ہیں، میں اور آپ اس کے نام کو عزت اور جلال دینے والے لوگ۔ اس کا دیکھنے کو ہم گال لگتے ہیں، مگر ہم گال نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سب کچھ جو مسیح کا ہے، جو مسیح کا وہ آپ کا میں، اور مسیح کا آسمانی مقام پہ تخت ہے۔ اسٹیفن شہید ہوا تھا تو اس نے خدا کے بیٹے یسوع کو اس کے دائیں ہاتھ کھڑا دیکھا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے نبی مر کے تھے ہوں گے، یسوع نے کھڑے ہو کر استقبال نہیں شکل نہ ہوا، مگر اسٹیفن زمین پہ کھڑے ہو یسوع کو کھڑے دیکھا تھا۔ معلوم ہے کیونکہ یسوع کے کام سہرا تھا، اور جب اسٹیفن پر گیا ہوگا نا، اسے موسیٰ، ابراہیم، ایلیا، عیسیٰ، داؤد، شرمیہ، حزقیل حیران ہوں گے کون آ رہا ہوگا آسمان پہ، جن کے لیے خدا کا بیٹا اپنی جگہ پہ سے کھڑا ہوا، جس کا استقبال فرشتے بھی یسوع کا۔ سوچے اسٹیفنس کا تو بڑا نام ہی ہے بائبل میں، اسٹیفنس کا چھوٹا سا واقعہ بلکہ ساتھ میں واقعہ ہی مگر اس دن آسمان پر اربوں لوگ، اربوں فرشتے، اربوں پتہ نہیں کتنی جانتے اس دن حیران ہو گئے، کون آسمان پہ آ رہا ہے جس کے لیے خدا کا بیٹا اپنی جگہ سے کھڑا۔ اگر اسٹیفنس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو میرے باپ بھی، میرے باپ کی نسلوں کا بھی استقبال کر سکتا، میرے باپ کی نسلوں کا بھی استقبال کر سکتا۔ آج آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو، اپنی زندگی کو اپنے خدا کے سامنے رکھتے ہوئے، ہم سے کوئی بھی راست بات نہیں ہے شاید، مگر شاید کہتے ہیں تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہو گئے، تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہو گئے۔ صلیب کا پیغام لے کے جانا عالیہ نہیں، صلیب کا پیغام لے جانا۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں گاسپل از ناٹ اے پراسپیرٹی گاسپل، اٹس ناٹ اے ہیلنگ گاسپل، اٹس ناٹ اے میریکل گاسپل۔ گاسپل کا مطلب خوشی ہے،
یہ انجیل جس کی زندگی میں چلی جاتی ہے اس کی زندگی سے دکھ نکال دیتی ہے. یہ انجیل جس کی زندگی سے چلی جاتی ہے موت نکال دیتی ہے. یہ انجیل جس کی زندگی سے چلی جاتی ہے جس میں چلی جاتی ہے اس کی زندگی سے قبر کو بند کر دیتی ہے. اگر یسوع کی قبر خالی ہے تو میری اور کی قبر بھی وہ خالی دیتی کیونکہ کہتا ہے پہلے قبریں خالی دی جائیں گی قبروں کو اٹھایا جائے گا. آج آپ اپنی زندگی میں صرف سوچیں کیا خوشی چاہیے آپ کو. کیا خوشی آپ لینا چاہتے ہیں؟ کیا خوشی آپ کو پاس کس خوشی کے حضور ہے وہ خوشی جو ایک چلی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو خدا کی زوری کو بتاؤں 6 مٹھیاں سونے کی مجھے صرف 30 روپے میں کراچی میں ہوئی. ایک مجھے کچھ نہیں ہوگا. 6 مٹھیاں سونے ان سے 2 مٹھیوں کی قیمت سب پڑے 2 لاکھ 2 مٹھیاں سونے. کہ خدا آپ کو دینا نہیں چاہتا. خدا آپ کو سب کچھ کرنا چاہتا ہے مگر آپ اس کی نہیں کرنا چاہتے. آپ اس کی نہیں کرنے کا سوچتے. کہتا ہے تیرے لوگ سب کے سب راستہ ہوں گے پھر تیرے ملک میں ظلم نہ ہوگا. پھر تیری نسل اس میراث کی وارث ہوگی اور کوئی ان سے ابد تک وہ لے گا. ابد تک وہ ملک کے وارث ہوں گے. اس سے کہیں کوئی ان کو نکال نہیں پائے گا. کہتا ہے تیرے دیواروں کا نام نجات ہوگا اور تیرے پھاٹکوں کا نام حمد ہوگا. کیا کہتا ہے جہاں سے لوگ اینٹر ہوں گے وہاں پہ ہی لوگ پرستش کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جب دلہن جائے گی نا خدا کے سامنے اس دن فرشتے نہیں کریں گے. اس دن میرا ہوگا اس کو سامنے. میں نے کسی کو ایک سوال پوچھا میں کس دن میں خدا کی حضوری میں جاؤں اس نے میں گسوا گایا کرا یا اس نے میرے سے ٹھیک ہو جائیں گے کہ اس کے سامنے تو ایک مجھے پرستش کر دیں گے. کہتا ہے تیرے لوگ سب کے سب راست پاس ہوں گے. سلیب 2 دنوں کے لیے نہیں ہے. روزانہ اپنی سلیب کو اٹھانے کی ضرورت ہے. کہتا ہے دجال اونٹے کو اس کے سامنے ملا تھا جو میرا باپ خدا کے سامنے آتا ہے اس سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. عہد کے صندوق کا اس نے ڈیزائن کیا تھا میری اور آپ کی شکل اس نے اپنی شکل پہ جو کیا بنائی ہوئی ہے اندر میری اور آپ کی شکل اس کے ہاتھوں میں ہے. عہد کا صندوق تو پتہ نہیں آج کہاں پہ ہے مگر میں نے اور آپ نے اس کے پاس بھول جانا ہے. اور یہ سزا چاہتا ہے تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے. آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام آج رات تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آج رات تیرے آگے شکر کا سجدہ کرتا ہوں. اپنی زندگی کو تیرے حضور میں کیا